میرے عزیز بھائیوں، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، لیکن آج میں ان کے والد صاحب کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں کہ ایسا واقعہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ توجہ فرمائیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری دادی جان قرآن کی پکی حافظہ تھی، قرآن ان کو بہت یاد تھا۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن کی ایک منزل زبانی پڑھ لیا کرتی تھی، اور رمضان المبارک میں روزانہ کے 40 پارے یعنی کہ ایک قرآن اور 10 پارے زبانی پڑھ لیا کرتی تھی، اور اپنے بیٹے یعنی کہ مولانا زکریا کے والد محترم مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلاتے وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا زکریا کے والد صاحب دودھ پینے کے زمانے میں 100 پارہ زبانی یاد کر چکے تھے، اور 7 سال کی عمر میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اس لیے کہ ماں ہر وقت قرآن پڑھنے والی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ جب والدین بچوں پر اپنا حق ادا کرتے ہیں تو بچے بھی حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اولاد نافرمان کیوں بنتی ہیں۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، ہم نے کبھی سوچا غور کیا کہ ہماری اولادیں نافرمان کیوں بنتی ہیں؟ حالانکہ حالت حمل میں ماں اسے اٹھائے پھرتی ہے، بچے کے جنم میں اس کی زندگی موت کے قریب پہنچ جاتی ہے، بچہ بستر گیلا کرتا ہے، ماں اس پر خود سو جاتی ہے، بچہ رات کو روتا ہے، ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، ماں تکلیف محسوس کرتی ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا باپ بھی بیمار ہو جاتا ہے، بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے، باپ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، لوگوں کی جھڑکیں کھاتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے۔ کیا اتنی محنت کرنے والے شفیق باپ کا دل کرتا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہو؟ پھر ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ جب اولاد بڑی ہوتی ہے، اس کی تربیت کا وقت آتا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلامی سانچے میں ڈالیں، قرآن و سنت کی تعلیم دیں، نماز کی تعلیم دیں، مگر ہم لوگ اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ ماں اس کی گالیوں پر اس کو شاباش دیتی ہے، ماں مہمانوں کے سامنے اس لڑکی کا ڈانس کرواتی ہے، ماں بڑی محفل میں کہتی ہے، دیکھو میری بیٹی کتنا پیارا ڈانس کرتی ہے، کتنی پیاری کمر ہلاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو، کانٹے بو کر پھولوں کی امید رکھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے، گناہ کر کے ثواب کی امید رکھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ پھر اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کے دل کا سکون خراب ہو جاتا ہے، والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، والدین ان کے لیے بد دعا کرتے پھرتے ہیں، والدین تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کاش تو جنا ہی نہ ہوتا، والدین یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن ہم یہ جملے بولنے سے پہلے سوچا کریں کہ یہ نوبت کہیں ہماری غفلت کا نتیجہ تو نہیں؟ ہم ان سے ڈانس کرواتے رہے، گالیاں سنتے رہے، پھر کہتے ہیں بچہ نافرمان ہو گیا۔ میں کہتا ہوں نافرمان ہی ہوگا، ابن تیمیہ نہیں بنے گا، امام رازی نہیں بنے گا، امام غزالی نہیں بنے گا، نافرمان ہی ہوگا، شاہ عبد العزیز نہیں بنے گا، شاہ عبد الغنی نہیں بنے گا، شاہ اسحاق نہیں بنے گا، مفتی محمود نہیں بنے گا، عطا اللہ شاہ بخاری نہیں بنے گا، اشرف علی تھانوی نہیں بنے گا، نافرمان ہی ہوگا۔ عبید اللہ سندھی نہیں بنے گا، حسین احمد مدنی نہیں بنے گا، شبیر احمد عثمانی نہیں بنے گا، مولانا الیاس نہیں بنے گا، حاجی عبد الوہاب نہیں بنے گا، محمد بن قاسم نہیں بنے گا، طارق بن زیاد نہیں بنے گا، صلاح الدین ایوبی نہیں بنے گا، محمود غزنوی نہیں بنے گا، علی شیر حیدری نہیں بنے گا، پھر بیٹا آدم طارق تو نہیں بنے گا۔ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں، جب ماں اندر باہر جاتے دوبر ہلاتی ہو تو بیٹی بھی وہی کرے گی، جب ماں کی چست کانپتی ہو تو بیٹی بھی وہی کرے گی، جب ماں چند ٹکوں پر بکتی ہو تو بیٹی بھی وہی کرے گی، جب باپ پکے سگریٹ پیتا ہو تو بیٹا بھی وہی کرے گا، جب باپ گانے بولتا ہو تو بیٹا بھی وہی کرے گا، جب باپ کتوں اور بلوں کی آوازیں نکالتا ہو تو بیٹا بھی وہی کرے گا، جب باپ منشیات فروش ہو تو بیٹا بھی وہی کام کرے گا، جب باپ حرام کمانے والا ہو تو بیٹا بھی حرام ہی کھائے گا۔ کانٹوں سے پھولوں کی امید رکھنا، پتھروں سے پانی کی امید رکھنا، گناہ سے ثواب کی امید رکھنا
رکھنا یہ بڑی بے وقوفی ہے، لیکن یہ ضرور ہے جب ماں حافظ قرآن ہو تو بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوتا ہے، جب ماں شب زندہ دار ہو تو بیٹا اشرف علی تھانوی پیدا ہوتا ہے، جب ماں متقی ہو تو بیٹا حسین احمد مدنی پیدا ہوتا ہے، جب ماں عابدہ ہو تو بیٹا شبیر احمد عثمانی پیدا ہوتا ہے، جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسن و حسین پیدا ہوتا ہے، جب ماں آمنہ ہو تو بیٹا محمد مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے۔